اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفجر کا ترجمہ اور تشریح بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا۔ ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انک ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین پے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی اور اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا بھلا کیا فائدہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ ولا یؤذیک وثاقہ احد، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا نیک میرے نیک بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت۔ پہلے ہی لفظ فجر کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ اس کا موضوع آخرت کی جزا اور سزا کا اس بات ہے جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے جس طرح ترتیب وار استدلال کیا گیا ہے، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ غور سے دیکھتے ہیں۔ اس سورہ میں سب سے پہلے فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا ہے کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو اس کے حق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ اس بات کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ نظام جس خدا نے قائم کیا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ آخرت برپا کرے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کرے۔ اس کے بعد انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے بطور مثال عاد، سمود، فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا۔ جب وہ حد سے گزر گئے، زمین میں انہوں نے فساد مچایا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بحری طاقتیں نہیں چلا رہی، نہ یہ دنیا کسی چوپٹ راجا کی اندھیر نگری ہے، بلکہ ایک فرما روائے حکیم و دانا اس پر حکمرانی کر رہا ہے، جس کی حکمت اور عدل کا یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقل اور اخلاقی حص دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے اختیارات دیے ہیں اس کا محاسبہ کرے اور اسے جزا اور سزا دے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا، جس میں عرب جاہلیت کی طاقت اس وقت سب کے سامنے نمایاں تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے دونوں پہلوؤں پر تنقید کی گئی۔ ایک، لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر جس کی بنا پر وہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور جاہ و منزلت کے حصول یا فقدان کو عزت و ذلت کا معیار قرار دے بیٹھے تھے، اور اس بات کو بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے، نہ رزق کی تنگی کوئی سزا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ دولت پا کر وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر چل پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں کا یہ طرز عمل کہ یتیم بچہ باپ کے مرتے ہی ان کے ہاں کس قسم پرسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کا بس چلتا ہے مردے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور کمزور اور حقداروں کو دھتا بتا دیتا ہے، اور مال کی حرص لوگوں کو ایک ایسی نہ بجھنے والی پیاس کی طرح لگی ہوئی ہے، خواہ کتنا ہی مال مل جائے ان کا دل بھرتا ہی نہیں۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو اس بات کو قائل کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا یہ طرز عمل ہے اس کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا کہ محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور وہ اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس وقت جزا اور سزا کا انکار کرنے والوں کو کہ سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جسے آج وہ سمجھا نہیں مان رہے، مگر اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ منکر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، مگر یہ ندامت اسے اللہ کی سزا سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن انسانوں نے دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس حق کو قبول کر لیا ہوگا جسے آسمانی صحیفے اور اللہ کے انبیاء پیش کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور خدا کے عطا کردہ اجر سے وہ راضی ہوں گے۔ انہیں دعوت دی جائے گی، وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اب آتے ہیں اس سورہ کی تشریح کی طرف۔ والفجر،
ولیالین عشر، ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے، حتیٰ کہ جفت اور طاق کے بارے میں تو 36 اقوال ملتے ہیں، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ بعض روایات میں ان کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ورنہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ اور تابعین اور بعد کے مفسرین میں سے کوئی بھی آپ کی تفسیر کے بعد خود ان آیات کے معنی متعین کرنے کی جرت کرتا۔ انداز بیاں پر غور کرنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی، کوئی بحث چل رہی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پیش فرما رہے تھے اور منکرین اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی۔ مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا کہ کیا صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، یعنی کیا اس حق بات پر شہادت دینے کے لیے اس کے بعد اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ہوش مند انسان اس بات کو مان لے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ بحث کیا تھی، کیا جس پر ان 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی؟ اس کے علاوہ ہمیں اس پورے مضمون پر غور کرنا ہوگا جو بعد کی آیتوں میں تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا سے شروع ہو کر سورہ کے آخر تک چلتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحث جزا و سزا کے بارے میں تھی جس کو ماننے سے اہل مکہ انکار کر رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا قائل کرنے کے لیے مسلسل تبلیغ و تلقین فرما رہے تھے۔ اس پر فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اس بات کو باور کر لینے کے لیے کیا یہ 4 چیزیں کافی نہیں کہ کسی صاحب عقل آدمی کے سامنے اور کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت ہو؟ ان قسموں کا یہ موقع محل متعین ہو جانے کے بعد لا محالہ ہمیں ان میں سے ہر ایک کے وہ معنی لینے ہوں گے جو بعد کے مضمون پر دلالت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی قسم۔ فجر پاؤں پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جس رات کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف ایک سفید دھاری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا 10 راتوں کی قسم۔ سلسلہ بیان کو نگاہ میں رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 راتیں ہیں۔ پہلی 10 راتیں وہ جن میں چاند ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ دوسری 10 راتیں وہ جن میں رات کا بڑا حصہ چاند سے روشن رہتا ہے۔ آخر 10 راتیں اور وہ جن چاند چھوٹے سے چھوٹا اور رات کا بیشتر حصہ تاریک سے تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پر پوری رات تاریک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم ہو جائے، جیسے 2، 4، 6، 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1، 3، 5، 7۔ عمومی حیثیت سے یہ دیکھا جائے تو اس سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر چیز یا تو جوڑا جوڑا ہے یا تنہا، لیکن چونکہ یہاں بات دن اور رات کی ہو رہی ہے اس لیے سلسلہ مضمون کی مناسبت سے جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام ہے کہ مہینے کی تاریخیں 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتی جاتی ہیں اور ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے۔ آخر میں فرمایا رات کی قسم جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، یعنی وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی تھی خاتمے پر آ لگی ہو اور پاؤں پھٹنے والی ہو، یعنی صبح نمودار ہونے والی ہو۔ اب ان 4 چیزوں پر ایک مجموعی نگاہ ڈالیے جن کی قسم اس بات پر کھائی گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا اور سزا کی جو خبر دے رہے ہیں وہ برحق ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک رب قدیر اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے، اور وہ جو کام بھی کر رہا ہے بے تقا، بے مقصد، بے حکمت، بے مصلحت نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ہر کام میں صریحاً ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہے۔ اس کی دنیا میں تم یہ کبھی نہیں دیکھو گے کہ ابھی رات ہے اور یکا یک سورج نصف النہار پر آ کھڑا ہو۔
یا ایک روز چاند ہلال کی شکل میں طلوع ہو اور دوسری روز 14ویں رات کا پورا چاند نمودار ہو جائے، یا رات آئی ہو تو کسی طرح سے اس کے ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ مستقل طور پر ٹھہر کر رہ جائے۔ یہ تغیر ایام کا سرے سے کوئی باقاعدہ سلسلہ ہی نہ ہو کہ آدمی تاریخوں کو کوئی حساب رکھ سکے اور یہ جان سکے کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور اس کی کون سی تاریخ ہے، کس تاریخ سے اس کا کام کون شروع ہو اور کب ختم ہو، گرمی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں اور برسات یا سردی کے موسم کی تاریخیں کون سی۔ کائنات کی دوسری بے شمار چیزوں کو چھوڑ کر اگر انسان شب و روز کی اس باقاعدگی ہی کو آنکھیں کھول کے دیکھ لے اور کچھ دماغ کو سوچنے کی تکلیف بھی دے دے تو اسے اس بات کی شہادت ملے گی کہ یہ زبردست نظم و ضبط کسی قادر مطلق کا قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے قیام سے اس مخلوق کی بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں جسے اس نے اس زمین پر پیدا کیا۔ اب اگر ایسے حکیم اور دانا اور قادر و توانا خالق کی دنیا میں رہنے والے کوئی شخص آخرت کی جزا و سزا کا انکار کرتا ہے تو وہ دو حماقتوں میں سے کسی ایک حماقت میں لا محالہ مبتلا ہے، یا تو اس کی قدرت کا منکر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو ایسے بے مثال نظم کے ساتھ پیدا کر دینے پر تو قادر ہے مگر انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اسے جزا اور سزا دینے پر قادر نہیں، اور یا وہ اس کی حکمت و دانائی کا منکر ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے دنیا میں انسان کو عقل اور اختیارات دے کر پیدا تو کر دیا مگر وہ نہ تو اس سے کبھی یہ حساب لے گا اس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کام کیا لیا ہے، اور نہ اچھے کام کی جزا دے گا نہ برے کام کی سزا۔ ان دونوں باتوں میں جس بات کا بھی کوئی شخص قائل ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق انسان ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ عاد ارم سے مراد وہ قدیم قوم عاد ہے جسے قرآن مجید اور تاریخ عرب میں عاد اولیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا گیا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادُ الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا، یعنی اس قوم عاد کو جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے اور جس پر عذاب نازل ہوا، ان کے مقابلے میں تاریخ عرب اس قوم کے ان لوگوں کو جو عذاب سے بچ کر بعد میں پھلے پھولے عاد اخرى کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قدیم قوم عاد کو عاد ارم سے اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگ سامی نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چلی تھی۔ اسی شاخ کی کئی دوسری ضمنی شاخیں تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک سمود ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور دوسرے آرامی ہیں جو ابتداً شام کے شمالی علاقے میں آباد تھے اور جن کی زبان آرامی سامی زبانوں میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ عاد کے لیے ذات العماد اونچے ستونوں والا کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ان کی خصوصیت کا ذکر اس طرح فرمایا کہ حضرت ہود نے ان سے فرمایا یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی وہ اپنے زمانے کی ایک بے مثال قوم تھے، اپنی قوت اور شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اس وقت دنیا میں ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر ان کے متعلق ارشاد فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 69، کہ تم کو جسمانی ساخت میں خوب صحت مند یعنی تنو مند کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وادی سے مراد وادی القرہ ہے جہاں اس قوم نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھی، اور غالباً تاریخ میں وہ پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر اس طرح کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ،
اور فرعون کے لیے ذی الاوتاد میخوں والے کے الفاظ اس سے پہلے سورہ صاد آیت نمبر 12 میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی فوجوں کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو اور میخوں والوں کا مطلب فوجوں والا ہو، کیونکہ انہی کی بدولت اس کی سلطنت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے خیمہ میخوں کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد فوجوں کی کثرت اور مطلب یہ ہے کہ اس کے لشکر جہاں بھی جا کر ٹھہرتے وہاں ہر طرح کے خیموں کی میخیں ہی میخیں ٹھکی نظر آتی تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ میخیں ہوں جن سے ٹھونک کر وہ لوگوں کو عذاب دیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اہرام مصر کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو، کیونکہ وہ فرعونہ کی عظمت و شوکت کے وہ آثار ہیں جو صدیوں سے زمین پر جمے کھڑے ہیں۔ الذی طغوا فی البلاد، ظالموں اور مفسدوں کی حرکات پر نگاہ رکھنے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہونے کے الفاظ تمثیلی استعارے کے طور پر استعمال کیے گئے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض کے لیے چھپا بیٹھا ہو کہ جب وہ زد پر آئے اسی وقت اس پر حملہ کر دے۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی خبر لینے کے لیے کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ انجام سے غافل بے فکری کے ساتھ وہ اس مقام سے گزرتا ہے اور اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورت حال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جو دنیا میں فساد کا طوفان برپا کیے رکھتے ہیں۔ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ بھی کوئی ہے جو ان کی حرکات دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ روز بروز زیادہ سے زیادہ شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حد آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اسی وقت ان پر اچانک اس کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، یعنی یہ کہ اب لوگوں کی عام اخلاقی حالت پر تنقید کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ رویہ جن انسانوں نے اختیار کر رکھا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ان سے کبھی باز پرس نہ ہوگی۔ یہ اس بات کو عقل و اخلاق کا تقاضا کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اسے کسی جزا اور سزا سے سابقہ پیش نہ ہو۔ یعنی یہ کہ انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ حیات اس دنیا کے مال اور دولت اور جاہ و اقتدار کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، یہ چیز ملے تو پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے عزت دار بنایا، اور یہ نہ ملے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ گویا عزت اور ذلت کا معیار اس بندے کے نزدیک مال و دولت اور جاہ و اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا ہے، حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دولت اور طاقت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے، اگر وہ اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ مفلس اور تنگ حال بنایا تو اس سے بھی اس کا امتحان ہے کہ صبر و قناعت کے ساتھ راضی برضا رہتا ہے اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، یا اخلاق و دیانت کی ہر حد کو پھاند جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کو کوسنے لگتا ہے۔ یعنی یہ عزت اور ذلت کا معیار ہرگز نہیں ہے۔ تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کے بجائے تم نے اسے معیار عزت و ذلت بنا رکھا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی جب تک اس کا باپ زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کا باپ مر جاتا ہے تو ہمسائے اور دور رشتہ دار تو درکنار، چچا اور ماموں اور بڑے بھائی تک اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی تمہارے معاشرے میں غریبوں کا کھانا کھلانے کا کوئی چرچا نہیں، نہ کوئی خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا ہے، اور نہ لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کریں اور ایک دوسرے کو اس کا انتظام کرنے پر اکسائیں۔ عرب میں عورتوں اور بچوں کو تو میراث سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھا، اور لوگوں کا نظریہ اس بارے میں یہ تھا کہ میراث کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے وارثوں میں جو زیادہ طاقت اور بااثر ہوتا وہ بلا تعامل ساری میراث سمیٹ لیتا اور ان سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا تھا جو اپنا حصہ حاصل کرنے کا بل بوتا یا طاقت نہ رکھتے تھے۔
حق اور فرض کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہ تھی۔ ایمانداری کے ساتھ کہ اپنا فرض سمجھ کر حقدار کو اس کا حق دیں، خواہ وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کی تمہیں کوئی فکر نہیں۔ جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا ہے اسے حاصل کرنے میں تمہیں کوئی تامل نہیں ہوتا، اور خواہ کتنا ہی مال مل جائے تمہیں حرص اور طمع کی آگ کبھی نہیں بجھا سکتی۔ یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم دنیا میں جیتے جی یہ سب کچھ کرتے رہو اور اس کے بعد پرس کا وقت کبھی نہ آئے۔ جس جزا اور سزا کا انکار کر کے تم نے زندگی کا یہ ہنجار اختیار کر رکھا ہے وہ کوئی انہونی اور خیالی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پیش آنی ہے اور آ کر رہے گی۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، دراصل الفاظ میں جاء ربک جن کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے لامحالہ اس کو ایک تمثیلی انداز بیان ہی سمجھنا ہوگا، جس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کی سلطانی و قہاری کے آثار اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے تمام لشکروں اور ایان سلطنت کی مدد سے وہ رعب طاری نہیں ہوتا جو بادشاہ کے بنفس نفیس خود دربار میں آ جانے سے طاری ہوتا ہے۔ اصل میں الفاظ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ کے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس روز انسان یاد کرے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے اور اس پر نادم ہوگا، مگر اس وقت یاد کرنے اور نادم ہونے کا کیا فائدہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس روز انسان کو ہوش آئے گا، اسے نصیحت حاصل ہوگی، اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ جو کچھ اسے انبیاء نے بتایا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور اس کی بات نہ مان کر اس نے حماقت کی، مگر اس وقت ہوش میں آنے اور نصیحت پکڑنے اور اپنی غلطی کو سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبے کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب اور انبیاء کے لائے ہوئے دین حق کو اپنا دین قرار دیا، جو عقیدہ اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اسے سراسر حق مانا۔ جس چیز نے بھی اللہ کے دین سے منع کیا اس نے بادل نخواستہ نہیں بلکہ اس یقین کے ساتھ رک گیا کہ فی الواقع وہ بری چیز ہے، جس قربانی کی بھی حق پرستی کی راہ میں ضرورت پیش آئی بے دریغ اسے پیش کر دیا۔ جن مشکلات اور تکالیف اور مصائب سے بھی اس راہ میں سابقہ درپیش ہوا انہیں پورے سکون قلب کے ساتھ برداشت کیا، اور دوسرے راستوں پر چلنے والوں کو دنیا میں جو فوائد اور منافع اور لذائذ حاصل ہوتے نظر آ رہے تھے ان سے محروم رہ جانے پر اسے کوئی حسرت لاحق نہ ہوئی، بلکہ وہ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہا کہ دین حق کی پیروی نے اسے ان گندگیوں سے محفوظ رکھا۔ اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 125 میں بیان کیا ہے۔ یہ اس بات سے موت کے وقت بھی کہی جائے گی، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا اس وقت بھی کہی جائے گی، اور جب اللہ کی عدالت میں پیشی کا موقع آئے گا اس وقت بھی کہی جائے گی۔ ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا اور اللہ کی رحمت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔